السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویو پوائنٹ سے میں ہوں منصور علی خان اور پاکستانی میڈیا فار پازیٹیو چینج کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ٹوڈے آئی ووڈ لائک ٹو اسپیک آن ریسنٹ انڈین کلیمز آف سرجیکل اسٹرائکس ود ان پاکستان's ٹیریٹری۔ انڈینز نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہو کر سرجیکل اسٹرائکس کی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سرجیکل اسٹرائکس ہوتی کیا ہیں۔ سرجیکل اسٹرائکس کا مطلب ہے کہ ایریل سپورٹ اور گراؤنڈ فورسز کی مدد سے انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کسی ٹیریٹری کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں اور ریٹیلیشن کا موقع دیے بغیر اور کسی کیجولیٹی کے بغیر یا جنگ چھیڑے جانے کا موقع دیے بغیر آپ بحفاظت واپس چلے جاتے ہیں۔ 2001 میں 11 سپٹمبر کے بعد جب امریکنز نے افغانستان پر اٹیک کیا تو انہوں نے بہت سی سرجیکل اسٹرائکس کی تھیں۔ اسی طرح 2003 میں عراق وار سے پہلے انہوں نے بہت سی سرجیکل اسٹرائکس کی تھی عراق پر۔ اسی طرح ایبٹ آباد آپریشن جس کی بڑی بات ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح کی سرجیکل اسٹرائک کی تھی۔ تو امریکنز کیا کرتے تھے کہ وہ 100 جہاز لے کے جاتے تھے اور عراق اور افغانستان پر 100 جیٹس فائٹرز کی مدد سے بومبنگ کیا کرتے تھے اور اپنے ٹارگٹس کو نیست و نابود کر دیا کرتے تھے۔ تو میرا انڈین سے سوال ہے کہ انہوں نے کس قسم کی سرجیکل اسٹرائک کی کہ کسی بھی اپنے جیٹ کو بھیجے بغیر یا کسی قسم کی ایئر فورس کی مدد یا ایریل سپورٹ کی مدد کے بغیر وہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہو گئے۔ میرا دوسرا سوال انڈینز سے یہ ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ 1 سے 3 کلومیٹر اندر تک پاکستان کی حدود میں آئے اور ٹیررسٹ کے ساتھ لانچنگ پیڈز کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر بحفاظت اپنی LOC کے پار چلے گئے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ پہلے مان لیا دہشت گرد تو بہت بیوقوف تھے کہ انہوں نے LOC کے صرف 1 سے 3 کلومیٹر کی لمٹ کے اندر اپنے لانچنگ پیڈز بنا لیے تھے، تو انڈینز نے یہ بیوقوفی کیوں کی کہ اس ماڈرن وارفیئر کے دور میں جب آپ 100 کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹس کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کر سکتے ہیں تو صرف 3 کلومیٹر اندر تک انہیں آنا پڑا اور دہشت گردوں کے لانچنگ پیڈز کو تباہ کرنا پڑا۔ یہ کام تو وہ اپنی حدود میں بیٹھ کر کراس بارڈر فائرنگ کر کے بھی کر سکتے تھے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بارڈر فینسنگ کے ہوتے ہوئے اور یہ مشکل پہاڑی علاقے کے ہوتے ہوئے کیا وہ صرف یہ کوئی مووی کا سین تو نہیں ہے کہ وہ اڑتے ہوئے آئے اور وہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہو گئے؟ انہیں ہیلی کاپٹرز استعمال کرنے پڑے ہوں گے، انہیں کسی قسم کی تو ایریل سپورٹ لینی ہی پڑی ہوگی۔ تو یہ کیا ہوا کہ ہیلی کاپٹر کے شور کے باوجود صرف 3 کلومیٹر اندر تک وہ آئے ہیں اور پاکستان کی ایئر فورس اور آرمی کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ کامیابی کے ساتھ سرجیکل اسٹرائکس کر کے چلے بھی گئے؟ بس کر دیں جناب، آپ ایک لے مین کو جس بیچارے کو سرجیکل اسٹرائک پتہ ہی نہیں اسے تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یو کی ناٹ میک دا ورلڈ فول فار ایوری ٹائم۔ اس لیے میں پلیز یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس قسم کی بیوقوفیاں کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے 10 جون 2015 کو میانمار میں ایسا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے اگلے دن ہی آپ کے دعوے کو مسترد کر کے آپ کے منہ پر سلیپ دیا تھا۔ پاکستان نے بھی آج اس دعوے کو ریجیکٹ کیا ہے اور سرجیکل اسٹرائک جس دن آپ کریں گے اس دن آپ کو ایسا جواب ملے گا کہ آپ کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی کہ سرجیکل اسٹرائک ہوتا کیا ہے۔ انڈین سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے اگلی دفعہ جب اپنے DGMO کو وہ موقع دیں یا پریس کانفرنس کرنے کا کہیں تو انہیں پہلے یہ بتا دیں کہ سرجیکل اسٹرائکس اور دوسری ملٹری ٹرمز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔